سب سے پہلے تو آج آپ ہی تھے اس ساری ایمرجنسی کا چہرہ اور آپ نے عوام کو آگاہ کیا، باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس آپ کی تھی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے چیدہ نکات ہیں کیا؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب اس کی جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کریں گے، پھر ایک ایپیکس کمیٹی بنے گی جس میں جو باقی چیزیں ہیں وہ ہوں گی، لیکن جو وے فارورڈ ہے وہ تجاویز کیا بنا لی ہیں گورنمنٹ نے کہ اس ایمرجنسی میں کرنا کیا ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آج صبح 10:30 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جناب پرائم منسٹر صاحب کی زیر سربراہی، اور اس میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کابینہ کی میٹنگ کو اوپن کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کل جو میجر عدنان شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے کے حوالے سے اس سارے واقعے کا ذکر کیا، اور پھر ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو والدین ہیں، ان کے عزم اور حوصلے کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس بہادری کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں اپنے بیٹے پہ فخر ہے جس نے اپنی جان جو ہے اس وطن کے لیے قربان کی. اور اس کے بعد سیکیورٹی کے باقی جو ایشوز، جو چیلنجز ملک کو درپیش ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر سیلاب پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اب سیلاب سے جب بات ہوئی تو تمام جو ممبران کیبنٹ ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کا احوال دیا، اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. اس میں ٹیکنیکل انپٹ بھی تھی، اس میں علاقوں کی کیا سچویشن چل رہی ہے وہ بھی تھی. جو کلائمیٹ منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس پہ گفتگو کی. تو اس تمام گفتگو کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو، جو سیلاب کے بعد جس کی صورتحال اس وقت ہم، جو آپ نے خود بھی کہا، درپیش ہے، اس کو کیسے ٹیکل کریں، نمبر 1. نمبر 2، جو کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال شاید بارشوں کی تعداد 20-25% زیادہ ہو، زیادہ سیویئر بھی ہوگا. زیادہ سیویئر ہوگی، تو اس کو ہم نے کیسے انکاؤنٹر کرنا ہے. تو پھر کابینہ نے پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایمرجنسی جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے، دوسری ایمرجنسی جو ہے وہ کلائمیٹ کے حوالے سے ان کا اعلان کیا جائے. اب اس کا آگے ہونا کیا ہے، وہ یہ ہونا ہے کہ کمیٹی تو تشکیل دے دی گئی، وزراء کی آپس میں مشاورت ہوگی، وفاقی وزراء کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صوبے ہیں، چونکہ بنیادی طور پہ یہ دونوں سبجیکٹ جو ہیں یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہیں، اور صوبے بنیادی طور پہ اپنے اپنے علاقے میں زراعت کو بھی دیکھتے ہیں اور کلائمیٹ کو بھی دیکھتے ہیں. تو صوبوں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ان کے وزراء جو اعلیٰ ہیں ان کی سربراہی میں ان کے ساتھ تھارو بریڈ ڈیلیبریشنز ہوں گی. وفاق کے وہ تمام فورمز جو آلریڈی موجود ہیں، جیسے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، باقی اور فورمز ہیں جن پہ وزراء اعلیٰ بیٹھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، انہیں بھی یوٹیلائز کر کے اور ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے. فی الفور ہم سب بیٹھ کے سب سے پہلے اس بات کا تعین کریں گے کہ کتنا نقصان جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ہو چکا ہے، جس میں جانی، مالی. اور ٹائم فریم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ٹائم فریم اس میں نہیں دیا گیا. اچھا. لیکن ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اقدامات ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہوں. کیونکہ پی ایم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تخمینہ لگائیں گے کہ نقصان کتنا ہوا ہے، تو اگر تخمینہ ابھی تک نہیں لگایا تو کتنے عرصے میں تخمینہ لگا کے باقاعدہ رول آؤٹ کر دینے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو وہ سرگرمیاں جاری ہیں کہ جو سیلاب کا جو نقصان ہے اسے روکا جا سکے، اور جو سیلاب کا پانی ہے جن علاقوں کو زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے اس میں بند توڑ گئے یا بند باندھ گئے کیسے ان علاقوں کو، بڑے شہروں کو بچایا جا سکتا ہے، بڑے رقبوں کو بچایا جا سکتا ہے. اس وقت تو وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے. اور اب سیلاب کا پانی، آخری ایک بات، سندھ میں داخل ہو رہا ہے. اب سندھ کو کیسے بچا سکتے ہیں، کم سے کم نقصان ہو، یہ آپریشن اب یہ چل رہے ہیں. جب تھوڑا پانی میں ٹھہراؤ آئے گا اور آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اس کے بعد سیکنڈ یہ ہوگا کہ آپ نے فوری طور پہ ان نقصانات کا تخمینہ لگانا ہے. جب تخمینہ وہ آ جائے گا NDA میں، اس میں، اور پروونشل ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس میں اپنا مرکزی کردار ادا کریں گی. ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ اتھارٹیز موجود ہیں. اب اس کے بعد پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 2022 کی طرح ہم نے جو عالمی ادارے ہیں یا دوسرے ممالک ہیں ان سے بات کرنی ہے کہ ہمیں اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کیا عالمی امداد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا. کلائمیٹ فائنینسنگ ہونی تھی، مطلب میں پہلے اس کو مکمل کر لوں نا جی. اس کے بعد پھر آپ اس اسٹیپ پہ جائیں گے کہ آپ نے عالمی اداروں سے اور بین الاقوامی دنیا سے مدد مانگنی ہے یا اپنے ریسورسز پہ انحصار کرنا ہے. زیادہ رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ شاید ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں اس کے تحت ہم استعمال کیا جائے اور ان نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے. اور دوسرے نمبر پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر دوبارہ صوبوں کو ساتھ ملا کے وہ تمام تر اقدامات کیے جائیں کہ جس سے موسمیاتی تبدیلیوں سے اگلے سال یہ ساری صورتحال پیدا نہ ہو، کلاؤڈ برسٹ نہ ہوں. جو نالے ہیں اور جو دریا ہیں، جو ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، انہیں کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے. جو قدرتی پانی کی گزرگاہیں ہیں انہیں سیف کیسے بنایا جا سکتا ہے.
اور ان کے اندر جو انکروچمنٹس کر کے ان کے راستوں کو تنگ کر دیا گیا ہے اور پانی سیلاب کی شکل میں باہر نکل آتا ہے. ایسی بھی صورتحال بہت ساری جگہوں پہ رہی ہے, انہیں کنٹرول کیا جا سکے. تو وہ انکروچمنٹ ڈرائیو مثال کے طور پہ ایک بڑا اہم اب ایشو ہے, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ لوگ انوالو ہو جائیں گے جن کے مکانات اگر درمیان میں ہیں تو مکانوں جی میں نے اسی لیے بات کی ہے کہ یہ سارا کام صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ہوگا, اسٹیپ وائز چیزیں یہ ہوں گی ساری. آپ کے پاس جتنا بھی آگے ٹائم ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہنگامی بنیادوں کے اوپر اسی لیے کہا گیا کہ کلائمیٹک ایمرجنسی یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے, اور آپ کو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آگاہ بھی کرتے رہیں گے پریس بریفنگز کے ذریعے کہ کیا کیا اقدامات ہو چکے ہیں, کیا کیا فیصلے ہو چکے ہیں, اور ان کے کیا مثبت نتائج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے آگے آنے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پہ چونکہ صوبوں کا ذکر کیا ہے آپ نے بھی, پی ایم صاحب نے بھی, تو صوبوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ پنجاب ہے جو کہ 60% پاکستان کا فوڈ باسکٹ بھی ہے. سو اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہوئی, کیا تجاویز سامنے آئیں کابینہ کے اجلاس میں, دیکھیے, اور اس کو وفاق کیسے ریسکیو کرے گا؟ دیکھیے اس میں جو وفاق اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا, لیٹس بی ویری کلیئر. اگر آپ یہ کہیں نا کہ ساری سچویشن کو وفاق اکیلا ہینڈل کرے, نہیں کر سکتا. صوبے ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے, ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ریسورسز بھی صوبے سپینڈ کریں گے, تب یہ معاملات قابو میں آئیں گے. اب اس وقت پنجاب کی آپ نے اسپیسیفکلی بات کی, تو پنجاب کے بارے میں جو ڈسکشن ہوئی وہ یہ تھی کہ کون کون سی فصلوں کا کتنا کتنا نقصان ہوا ہے. لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر آب ہے. اب اس وقت گنا ہے, اس وقت چاول ہے, اس وقت اپنا کاٹن ہے, یہ وہ فصلیں ہیں. گورنمنٹ کی اطلاعات کتنے ایکڑ اراضی کی ہے ویسے؟ ابھی نہیں ایگزیکٹلی فگرز ڈسکس نہیں ہوئی. اچھا, اس کے بعد نمبر 2, تو یہ جو فصلیں کتنی تباہ ہوئی کس کس علاقے میں. نمبر 2, ابھی اس کے بعد گندم کی بجائی کا سیزن آنا ہے, جو میں کہوں گا کہ اگلے چند ہفتوں کی بات ہے. اس وقت تک سیلاب کی صورتحال کیا ہوگی, گندم جن علاقوں سے آتی ہے وہاں پہ سیلاب ہے اور اکثریت علاقے میں ہے. اب وہاں ٹائملی گندم کو بویا جا سکے گا یا نہیں, ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہم اٹھا کے ان علاقوں کو اس قابل بنائیں کہ وہاں بر وقت گندم کی بجائی ہو. اس سے پھر ظاہر ہے آپ کی جیسے آپ نے کہا فوڈ باسکٹ, تو آپ کی غذائی قلت پیدا نہ ہو آنے والے دنوں میں. یہ سارے وہ پیرامیٹرز ہیں, یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر بات ہوئی ہے, اور اس پہ عملی اقدامات انشاءاللہ فی الفور شروع کر دیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب وفاق یہ کہتا ہے کہ صوبوں کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, وفاق مدد کرے گا, لیکن صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں گے, تو صوبوں میں تو اپنی تباہی آئی ہے اور ان کے پاس بھی ظاہر لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اب جتنی بڑے پیمانے پہ تباہی پنجاب میں آئی ہے, 37 لاکھ سے زائد لوگوں کے متاثر ہونے کی اگر بات ہو رہی ہے, 928 جانیں جو ہیں وہ ہم کھو چکے ہیں سیلاب کے اس میں, تو کیا اب زیادہ بوجھ وفاق پہ پڑے گا؟ نہیں, وفاق پورا بوجھ اٹھائے گا, یہ بالکل ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم پورا بوجھ اٹھائیں گے. لیکن دیکھیں نا, مثال کے طور پہ NDMA ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اب ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پورے پاکستان بھر میں جہاں بھی خدا نہ خواستہ سیلاب آئے, NDMA ذمہ دار ہے, کوئی زلزلہ آئے, کچھ آئے, سارے گھر بیٹھے NDMA کرے. ایسا نہیں ہے. PDMA ہے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, اور موقع کے اوپر پہنچ کے سب سے پہلے جو ریسکیو کا کام کرنا ہوتا ہے وہ PDMAs نے کرنا ہے. آفت آ سکتی ہے یا آ رہی ہے, وہ جو تھریٹ انالیسز ہے وہ NDMA, پھر اس کے بعد کولیبریشن کرنا, کوآرڈینیٹ کرنا, تو یہ تھوڑا سا نا ٹاسکنگ میں فرق ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا NDMA کا ابھی ہم کابینہ کے ممبران اس دن کیبنٹ میٹنگ سے اپنا اسمبلی کے اجلاس سے اٹھ کے سارے گئے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں, NDMA کا ہیڈ کوارٹر دیکھا. مطلب دنیا جہاں کی ہر انفارمیشن وہاں پہ براہ راست آ رہی ہے, اور وہ درجہ بدرجہ ان کنسرنڈ علاقوں کو پاس آن ہو رہی ہے کہ کس کس علاقے میں کیا کیا چیز جو ہے وہ متوقع ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ جب خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو NDMA وفاق کے ذریعے اپنا حصہ ڈالتی ہے. وفاق NDMA کو امپاور کرتا ہے کہ آپ میرے ریسورسز بھی لے کے جائیں, ہم بھی ضرور کرتے ہیں, لیکن صوبے چونکہ جو ریسورسز ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں آلریڈی ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, یہ ریسورسز ان کو دے دیے جاتے ہیں, وہ خود بھی کلیکٹ کرتے ہیں, تو ان کے پاس میجورٹی ریسورسز ہیں ان ایشوز کو ٹچ کرنے کے لیے اور وہاں پہ کام کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور گلہ بھی آتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں, مختلف ہم انٹرویوز بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کے, ہمارے رپورٹرز جا رہے ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اور گاؤں میں, دیہاتوں میں, تو وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریچنگ ہوتی ہے, اور آپ نے بھی اپنے اسٹارٹ کے ایک پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ شہروں کو انفراسٹرکچر کو بچانا ہے, تو جب بند توڑے جاتے ہیں, بندوں کی آپ نے بات کی, تو جب بند توڑے جاتے ہیں یا اڑائے جاتے ہیں ڈائنامائٹ سے, تو وہ پانی جب ڈائیورٹ ہوتا ہے تو وہ ایک عام غریب آدمی کی زمینوں میں, فصلوں میں, گھروں میں, دیہاتوں میں جاتا ہے, اور وہ یہ گلہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھئی آپ شہروں کو بچاتے ہیں اور ہم غریب آدمیوں کو آپ پانی کا نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ظاہر ہے
اگر کوئی تھوڑا بہت نقصان جس کا ہوگا اس نے گلہ تو کرنا ہے، اور وہ گلہ جو کرتے ہیں وہ حق بجانب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نقصان جو آپ کا ملٹی بلینز ڈالرز میں ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کو بھی چھوڑیں جہاں پہ انسانی جانوں کے زیاں کا شدید خطرہ لاحق ہے کہ آپ اتنے جو آبادی ہزاروں میں لاکھوں میں موجود ہے اس کو آپ فل فور ریسکیو نہیں کر سکتے، اور ایسے ایریے بھی ہیں جہاں پہ آبادیاں نہیں ہیں، اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں، ریسکیو لوگوں کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں انسانی جانوں کا نقصان اس لیے کم ہوا کہ الحمدللہ سیلاب کی چونکہ پہلے سے پروڈکشنز تھیں، یہ سارے ادارے جن کا میں نے نام لیا، تو سیلاب آنے سے پہلے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرائی گئی، ان کی سپورٹ کی گئی، انہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مکمل ہیلپ کی کہ یہ اگلے 1 یا 2 دن میں یا 3 دن میں یہاں پہ پانی نے آنا ہے اور آپ نے یہ علاقہ جو ہے یہ خالی کرنا ہے۔ تو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں، آپ اسے ایک سنگل سویپنگ سٹیٹمنٹ سے آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ سارے پاکستانی ہیں، سارے انسان ہیں، سب سے ہمیں اتنی ہی ہمدردی ہے، لیکن صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے میسیو اور کلیکٹیو ڈیمیج اس کو کیسے بچانا ہے، اور ایسا ایریا کہ جس میں آپ ڈیمیج کنٹرول مکمل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا، ان کو آپ تھوڑا کرتے ہیں کہ پانی کو تھوڑا ڈائیورٹ کریں۔ باقی کوئی اور کرائٹیریا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جس کے تحت اس کے علاوہ پانی کو یا تو بند توڑا جائے، اور بعض علاقوں میں بند بنائے بھی جاتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ پانی کی جو ہٹ ہے ان علاقوں کو نہ پڑے۔